السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. تو جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ استقامت کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے کہا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے. حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، ذرا آپ بھی بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے، اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائے اور معاصی سے بچے. یہ تو ہو گئی استقامت. اب جو آگے ذکر کیا گیا، اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. بات یہ ہے کہ موت کے وقت کو آپ یاد کریں. ہمارے یہاں موت کے وقت کو یاد کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے. اگر ابھی ہم لوگ کو محفل مکرم بھائی لگائیں، بات چیت وغیرہ ہو، اور ہم کہیں کہ جی پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو فوراً کہیں نہیں بھائی یہ باتیں نہ کریں. یہی تو کرنی ہے باتیں. یہ اس کو جو ہے وہ پس پوچھ ڈال دیا جاتا ہے. سب سے پہلے جس کو اس کو پس پوچھ ڈال دیں. سب سے پہلے جس محفل میں بیٹھے پہلے موت کو یاد کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت ہے. اور یہ محفل اللہ والوں کی محفل کہلاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اس محفل کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا ہے کہ جس محفل کا آغاز موت کی یاد سے ہو وہ محفل اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے. اللہ جس میں آخرت کا ذکر ہو. اور جس محفل کا آغاز دنیاوی لعب و لہب سے جس کا آغاز کیا جائے وہ دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے. اس میں سے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو بخش دے، مگر زیادہ تر جہنمی ہوتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں لکھا ہے. تو آپ موت کا ذکر جتنا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہو جائے کہ انہیں مجھ سے ملاقات کا راستہ یاد ہے. اللہ واہ واہ واہ، خوبصورت جملہ. ہاں ملاقات کا. ناردیاں فلم تو دیکھی ہوگی کسی نے. ناردیاں بچوں کی ایک فلم تھی ناردیاں، جس میں وہ ایک وارڈروب ہوتی ہے، اس وارڈروب میں سے بچے نکل کر کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ وہیں پلتے پڑھتے ہیں، وہاں پوری دنیا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر بچے ہوتے ہیں. تو وارڈروب میں ایک دروازہ ہے وہ کہیں اور لے جاتے ہیں آپ کو. قبر ایک دروازہ ہے وہ کہیں اور لے جاتے ہیں آپ کو. وہ یہ دروازہ آپ خود بناتے ہیں. آپ نے تو صرف قبر ایک بنائی ہے. جیسے ہی آپ کو لٹا کر آپ کے گھر والے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو گھسیٹ دیا جاتا ہے. وہاں سے آپ کو گھسیٹ دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اسے پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت البقیع میں کالے کالے تھیلے لیے ہوئے بڑے لوگوں کو گھومتے دیکھا ہے. تو لوگ ایک دم حیران ہو گئے، بھی کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کالے کالے تھیلے لیے اور کالے کپڑوں میں میں نے بڑے لوگوں کو وہاں گھومتے دیکھا ہے. تو آپ نے کہا وہ کون لوگ ہیں بھائی، وہ کون تھے اور کہاں گھوم رہے تھے، ہمیں کیوں نہیں نظر آئے؟ کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، مجھے نظر آئے تھے. اس لیے کہ وہ قبروں کو منتقل کرنے والے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی جنت البقیع میں غلط دفن ہو جائے اسے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ. اور اس کو لے آتے ہیں اس جگہ پر، اس کو لے آتے ہیں جو کہیں اور دفن ہوا ہوتا ہے، اس کو جنت البقیع میں لے آتے ہیں. یار یہ کیا بات ہے مکرم. اللہ اکبر. ہے یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی یہ پاپوش کے قبرستان میں دفن ہوا، وہ بہت نیک بندہ تھا،
اور کوئی جنت البقیع میں دفن ہو گیا تو ہوگا کیا اگر وہ صحیح نہیں تھا؟ جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، رئیس المنافقین، وہ جنت البقیع میں دفن ہے. اب رسول کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے بقی والوں کی شفاعت کرو. میں سب سے پہلے ابو بکر عمر کے ساتھ اٹھوں گا، اللہ عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ہے حضرت عیسیٰ بھی وہیں ہوں گے، عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، اور سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی مغفرت کی دعا کروں گا، سفارش کروں گا. تو عبداللہ ابن ابی کی سفارش ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. قرآن کی نص سے ہی نہیں ہوگی. قرآن کی نص سے نہیں ہوگی. 70 دفعہ بھی مانگیں گے تو نہیں ہوگی. ہائے ہائے ہائے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. 70 مرتبہ بھی مانگیں گے تو نہیں ہوگی. تو پھر وہاں عبداللہ ابن ابی اب ہے ہی نہیں. وہاں کوئی پاپوش کے قبرستان کا یا کوئی ایران کا، کوئی عراق کا، کوئی ریاض میں یا جدہ میں ہوگا. ہاں ہاں ہاں، اب وہ جہاں بھی ہوگا. پھر یہ کہ وہاں سے اب موجود ہے شریر آدمی ہو تو وہیں پر ہوگا. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی بنیادی بات یہ کہ یہ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے. حضرت جنید بغدادی آپ کو پتہ ہے کہ کس علم اور فضل کے کس مرتبے پر حضرت جنید بغدادی تھے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کس بنیاد پر کہی ہوگی؟ حضرت جنید بغدادی کو بڑا تنگ کیا گیا ہے، بڑا تنگ کیا گیا ان کو. تو میں عرض ہی کر رہا ہوں آخری جملہ، پھر اس کے بعد ہمارے نعت خواہ حضرات تشریف فرمائے پڑھیں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے. مومن کو بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو. مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جو وقت موت ہوتا ہے، اس میں مومن کو بشارت دی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو وقت ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، مومن کو بشارت دی جاتی ہے. اور تیسرا قبر سے اٹھنے کا ہوتا ہے، مومن کو بشارت دی جاتی ہے. وقت موت کی بشارت یہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں، حضرت نام بھول رہا ہوں میں، ابھی آ جائے گا. ہاں امام یوسف السوالی الشامی، سبل الہدی و رشادی تو پڑھ رہا ہوں آج کل، اسی میں تو پڑھا ہے میں نے. اس میں کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ روح قبض کرتے وقت مسکرا کے دیکھتے ہیں. حضرت اسرائیل کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی ہے، کسی کے لیے نہیں آتی، لیکن جو مومن ہوتا ہے اسے مسکرا کے دیکھتے ہیں اور اس کی روح بہت آرام سے نکالی جاتی ہے. یہ پہلی بشارت ہے، یہ اس کی مغفرت کی پہلی بشارت. میں نے بھی مکرم بھائی 8 دن ہو گئے، میں خواب آپ کو پتہ بڑے کم دیکھتا ہوں، آتے ہی نہیں، نیند ہی نہیں آتی تو خواب کہاں سے آئیں گے؟ میں طارق عزیز تو نہیں جاگتی آنکھوں سنتا، میں نہیں خواب تو نہیں دیکھ سکتا، جاگتی آنکھوں میں تو کوئی خواب آتے ہی نہیں ہے تو میں کیسے کرتا؟ تو اب میں بڑا پریشان کہ خواب نہیں آتے. 8 دن پہلے نا مجھے خواب آیا. خواب یہ آیا کہ وہ میں کسی سے لڑ رہا ہوں اور عجیب سی روشنی ہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ، اور وہ روشنی ڈر کے بھاگ رہی ہے. مطلب وہ اچھی روشنی نہیں ہے، مطلب کوئی پر نور ٹائپ کی چیز نہیں ہے، بس ایک لائٹ ہے، وہ ڈر کے بھاگ. مجھے نہیں پتہ اس کی تعبیر کیا ہے. جب میں بھی قرآن شریف کی آپ کے آنے سے پہلے جب یہ تلاوت تو انہوں نے کی، بعد میں جب میں پڑھ رہا تھا تو بشارتوں کی جب بات آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک دفعہ کہلواتا ضرور ہے، چاہے وہ خواب میں ہو یا کہیں پہ بھی، کہ تیرا ایمان ہے کیا. بڑی بڑی ایمان کی باتیں کرتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا انسان کا بچہ بن کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ذرا ہمیں بھی تو بتا تیرا ایمان کیا ہے. گو کہ ہم جانتے ہیں تیرا ایمان کیا ہے. جیسے زید بن حارثہ سے سرکار نے پوچھا تھا اے حارثہ تیری ایمان کی کیا حقیقت ہے. کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے وہ. اب آپ سوچیں کہ یہ جو قبر میں جب آپ جاتے ہیں تو قبر میں وہ یہ صحیح کہہ رہا تھا معیز کہ یہ ایئر ٹائم کھا جائے گا نعت خانوں کا، تو میں اسے جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے یہ نعت خانوں کا ایئر ٹائم کھا جائے گا بھائی. تو بات یہ کہ جو آپ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں آپ کی بشارت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اب جس نے نبی سے محبت کی ہے، جس نے نبی سے محبت کی ہے، وہ بڑی بڑی آنکھوں والے، ابرو پیوستہ، کشادہ پیشانی، چہرے پہ مسکراہٹ اور چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر کہہ دے گا
کہ یہ میرے آقا ہے، اللہ سبحان کہہ اللہ، دے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے آقا، یہ کہہ دے گا میرے آقا ہے، تو وہ بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے بعد وہ جیسے ہی سب دوڑتے دوڑتے جا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کی صدا لگی ہوگی، امتی امتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، نفسی نفسی کی صدا ہوگی، امتی امتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو وہ جہاں امتی امتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی وہاں جائے گا، وہ سیدھا ادھر رسول کے قدموں سے لپٹ جائے گا. جناب محمد مکرم علی خان صاحب، بسم اللہ. سبحان اللہ. مجھے زیادہ تو نہیں کھایا ہے ٹائم آج تک. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. قدم پر سب پہنچے نہ در پر تو کہنا سلام لیجئے، غلام آیا. پہنچے نہ در پر تو کہنا سلام لیجئے،
اللہ اللہ اکبر. لیکن دل نہیں چاہتا اسے ملنے کا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ بلا لے گا, مکہ گھومتا رہ جل, مدینے نہیں جا سکے گا. میرا حبیب بھی ملنا چاہتا تھا سے. بے شمار لوگ اور ہیں جب ایسے جو ڈاکٹر نہیں صاحب جا پاتے. بے شمار بے شمار لوگ لوگ. میں نے دیکھا, اگر آپ یاد کریں ہم حج پہ تھے, ہم نے ماشاءاللہ کافی 4-5 چھٹیاں ساتھ, جی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مکرم بھائی. انشاءاللہ اگر جب بھی حج ہوگا ہم لوگ سب ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ تو انشاءاللہ. ہمارے ساتھ نہیں گیا, دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کا. اب بات یہ کہ آپ اس وقت یہ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جو مکے سے سیدھے کراچی نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بتاؤ نا. اور ڈاکٹر صاحب کئی ایسی بھی سچویشنز میں کہ وہ مکے میں ہی بیمار ہو گئے, مدینے نہیں جا نہیں سکتے, نہیں جا سکتے مدینے. ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ سفر نہیں کر سکتے. اصول یہ ہے, اصول دیکھیں اصول دین کیا ہے. اصول دین یہ ہے کہ جو مکہ آیا ہے وہ مدینہ ضرور جائے. ہاں ہاں ہاں